أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اسٹیج پر جلوہ گر علماء کرام، سادات اعظام اور میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، رب ذوالجلال کے لا تعداد احسانات جس نے ہمیں اپنے حبیب کے ذکر پاک کی اس حسین محفل میں حاضری کی سعادت بخشی. یہ لمحے جو اس محفل میں ہمارے گزر رہے ہیں، یہ لمحات زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہیں. امام ابن ابی دنیا فرماتے ہیں کہ ایک اچھی محفل 20,000 گناہوں کی محفلوں کا کفارہ بن جاتی ہے. زبانیں منہ میں موجود ہیں، گھر چھوڑ کر آئے ہیں. جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بولے ذرا اونچی آواز سے بولو. رب ذوالجلال ہم پر اس مالک نے کتنا بڑا کرم کیا کہ اپنے حبیب پاک کی ذکر خیر کی محفل میں حاضری کا ہمیں موقع نصیب فرمایا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تم محفل میلاد میں جاتے ہو، وہاں کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے یہ نہ پوچھو کہ کیا ملتا ہے، ہم سے یہ پوچھو کیا نہیں ملتا. ہمیں محفل میلاد میں اللہ کا ذکر ملتا ہے، رسول اللہ کا ذکر ملتا ہے، تلاوت قرآن کی سعادت اور سماعت ملتی ہے، درود پاک ملتا ہے، علماء کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ذکر کی سعادت نصیب ہوتی ہے. آپ آنا، قدم اٹھا کر محافل میں آنا، پھر واپس لوٹ جانا، یہ ایک ایک قدم 1 سال کی عبادت کے برابر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایسے نہیں، مجھے مزہ نہیں آ رہا. کھڑے کر کے بولیے سبحان اللہ. عزیزان گرامی، میرے آقا نے فرمایا من حضر فی مجالس الذکر کتب اللہ لہ بکل قدم عبادت و ثنا. جو اللہ کے ذکر کی اور ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آتا ہے، اس کو قدم قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. پھر ہماری محافل کا قرہ امتیاز ہے کہ ہماری محافل میں، میلاد کی محافل میں بار بار درود و سلام پڑھایا جاتا ہے اور ہم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ. جو 1 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کے بدلے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا. امام سخاوی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ساری زندگی عبادت کرے، ساری زندگی
زندگی اللہ کی بندگی کرے، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے، ساری زندگی 100 سالہ زندگی اللہ کی عبادت کرے، اس کا اجر و ثواب اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور اللہ رب العزت اگر کسی پر ایک مرتبہ اپنی رحمت بھیجے تو پوری زندگی کی عبادت سے وہ ایک مرتبہ رحمت بھیجنے کا اجر و ثواب زیادہ بھاری ہوگا۔ اگر آپ ایک مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ میرا رب تم پر درود بھیجتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ملتی ہے ہمیں محفل میلاد میں۔ پھر ہم علماء کی زیارت کرتے ہیں، اسٹیج پر جب علماء بیٹھتے ہیں نا، مشائخ کی، علماء کی زیارت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میرا دیدار کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من صافح عالما فکأنما صافحنی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا، عالم سے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پھر دیکھیں آپ محفل میں علماء کا دیدار کرتے ہیں، بولو عالم کی زیارت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من جلس مع العالم ساعتین او اکل معه لقمتین او مشى معه خطوتین آتاه اللہ جنتین۔ جو کسی عالم کی محفل میں 2 گھڑی بیٹھا، کتنا؟ بولو کتنا بیٹھا؟ 2 گھڑی بیٹھا، یا کسی عالم کے ساتھ دسترخوان پہ 2 لقمے کھا لیے، یا کسی عالم چل رہا ہے اسی عالم کے ساتھ 2 قدم راستے میں اکٹھے چلا، میرے آقا نے فرمایا آتاہ اللہ جنتین، اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کے 2 باغ عطا فرمائے گا، اور وہ ہر باغ اس دنیا سے دگنا ہوگا۔ آپ دیکھیں اگر آپ 9 بجے سے 1 بجے تک بیٹھے، کتنے گھنٹے کتنی ساعتیں ہو گئی، تو کتنے جنت کے باغ آپ کو مل گئے۔ کتنی مرتبہ آپ نے درود پڑھا اور کتنی مرتبہ آپ نے سبحان اللہ بولا۔ میرے آقا نے فرمایا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، رب کائنات اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، اس درخت کی چھاؤں اتنی لمبی اتنی طویل ہے کہ 3 دن گھوڑا دوڑے اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک چھاؤں ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ سبحان اللہ ہی کہتے رہے تو اس ایک محفل میں آپ کو کتنے جنت کے باغات مل جائیں۔ بولو محفل میلاد میں فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پھر ہم سنی لوگ محفل میلاد میں خوشی میں، سرکار کی آمد کی خوشی میں ہم لنگر و نیاز بھی کرتے ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی لنگر کرتا ہے، کسی کو لنگر کھلاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جو کوئی کسی کو کھانا کھلائے کتب لہ بکل لقمۃ حجۃ مبرورۃ وعمرۃ مقبولہ، اس کو ایک ایک نوالے کے بدلے حج مبرور اور عمرہ مقبول کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ بولیے محفل میلاد میں فوائد ہیں یا نہیں؟ لوگ پوچھے کیوں جاتے ہو، کیا ملتا ہے؟ میرے دوستوں مخالف روکتے رہیں گے اور ہم میلاد مناتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول
یہ محفل میلاد ہے جس میں ذکر سرور کائنات ہوتا ہے۔ اللہ کے قرآن سے جو الفاظ اس ناچیز نے تلاوت کیے، رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان میں سے ایک کو دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی وہ تھا جس کے ساتھ اللہ کلام کیا کرتا تھا۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں سے ایک تھا جس کو سب پر اللہ تعالیٰ نے درجات کی بلندی عطا کی۔ عزیزان محترم، انبیاء کرام جتنے بھی آئے دنیا کے اندر لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے رسول بھیجے، پیغمبر بھیجے۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہر نبی عزت والا، ہر نبی عظمت والا، ہر نبی شان والا، ہر نبی رفعت والا، اور سب نبیوں سے اعلیٰ اور بالا ہمارے نبی ہیں۔ ورفع بعضهم درجات کے تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا کہ وہ نبی جس کو اللہ نے سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے افضل، اشرف اور اکرم نبی بنایا، وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ عزیزان گرامی، میرے آقا کی میلاد پاک کی محفل ہے، سارے انبیاء جتنے بھی آئے ان کا میلاد ہوا، کسی کے میلاد کا اتنا چرچا نہیں ہوا جتنا تیرے میرے نبی کے میلاد کا چرچا ہوا۔ تاریخ دمشق میں امام ابن عساکر روایت لاتے ہیں، خصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی روایت لاتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان 5 نبیوں میں سے 5واں بنایا ہے جن کی ولادت سے پہلے، جن کے میلاد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دی تھی۔ وہ 5 نبی سگورا جن کے جمن کا اگمے دنیا وارن کے رب خوشخبریوں دنیوں، دنیا وارن کے رب بادھائیوں دنیوں، انہوں نے نبی نے 5 بطور خاص مدینے والے سائیں ذکر فرمایا، وہ 5 انبیاء بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ان کی ولادت کا تذکرہ، خوشخبریاں دنیا والوں کو بتائی۔ وہ کون سے نبی تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں صاحبکم خامس 5 فبشر بہم قبل ان یکونوا، وہ جن کے آنے سے پہلے، جن کی ولادت سے پہلے خوشخبریاں دی گئی تھی، وہ 5 انبیاء کرام تھے، ان میں سے ایک تمہارے نبی محمد مصطفیٰ ہے، اور ایک نبی ہے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام، دوسرے نبی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کی والدہ ماجدہ کو رب کائنات نے خوشخبری دی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ ماجدہ کو خوشخبری دی کہ اے اللہ کی بندی، تجھے خوشخبری دی جاتی ہے کہ تجھے نبی حضرت اسحاق کی ولادت ہوگی، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوگی۔ ان انبیاء کرام کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔
नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अजीज आलिमान, आप हजरात मुलाहिजा फरमा रहे हैं हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीयत आले नबी औलाद अली हजरत क़िबला सय्यद ग़ुलाम रिज़वान जिलानी अल-गिलानी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया हमारी आज की इस रूह परवर फ़रीदुल मिसाल महफ़िल मुबारका में तशरीफ़ लेकर आए। हज़रत को मैं क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ आज की इस बाबरकत महफिल में मैं खुशामदीद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह वज़्म रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ेर एहतमाम 34वां सालाना अजीम शान फ़रीदुल मिसाल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये अजीम शान फ़रीदुल मिसाल महफिल मुबारक अपने उरूस की तरफ गामज़न है। मैं हज़रत को क़ल्ब की अथाह गहराइयों के साथ आज तशरीफ रखें और बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी, अभी जैसे खिताब हो रहा है तमाम अहबाब बैठ जाए। बड़ी मेहरबानी, स्टेज पर भी जो बाप खड़े हैं बराए करम बैठ जाए, नीचे भी जो बाप खड़े हैं बराए करम बैठ जाए। अल्लाह रब्बुल कायनात आपको बरकत अता फरमाए। क़िबला खिताब हो रहा है, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखें, बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। शेखुल मशाइख हजरत क़िबला पीर सैयद ग़ुलाम रिज़वानी शाह जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया को इस बाबरकत महफिल में अपने जलवे दिखाने पर हम खुशामदीद कहते हैं। उनके दीदार से साईं जे दीदार से असांजी दिलियूं ठरियूं आहिनि। जंहिंजी दिल ठरी आहे सो हथ मथे करे सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, मूं अर्ज़ पे गुज़ारियो त 5 नबी अहिड़ा जिनजे विलादत खां अॻु में अल्लाह ताला उन्हनि जे विलादत जी ख़ुशख़बरी ॾिनी हुई। उन्हनि मां पहिरियों हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, ॿियो हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम। कुरान मजीद में अल्लाह फरमायो फबश्शरनाहा बिइस्हाक़ व मिन वराइ इसहाक़ याकूब। हिननि जी अम्मा साइन खे रब कायनात जे तरफ़ां ख़ुशख़बरी मिली त अम्मा तोखे हज़रत इसहाक़ जी विलादत थींदी, इसहाक़ खां पोइ याकूब नबी जी विलादत थींदी। अज़ीज़ान गिरामी, उन खां पोइ हज़रत नबी यहया अलैहिस्सलाम 3 नंबर ते उहो पैगंबर आहे, अञा विलादत न थी आहे। हज़रत यहया दुनिया ते आयो न आहे। उन जे वालिद गिरामी हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम खे रब जे तरफ़ां आवाज़ आयो, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। ए ज़करिया, तोखे मुबारक थो ॾियां रब जो तोखे यहया बच्चो पैदा थींदो। सुभान अल्लाह। यानी नबीअ जे विलादत ते अल्लाह पाण ख़ुशख़बरी ॾिनी, अल्लाह पाण वाधाई ॾिनी, अल्लाह पाण ख़ुशख़बरी पंहिंजे नबी ज़करिया खे ख़ुशख़बरी ॾिनी त तो वटि मुंहिंजो नबी यहया अचण वारो आहे। मालूम छो त नबीअ जी विलादत का मामूली ॻाल्हि न आहे, उन ते मुबारकूं ॾियण इहा सुन्नत इलाही आहे। रब कायनात खुद हज़रत ज़करिया के यहया अलैहिस्सलाम जे मुबारक जी विलादत जी ख़ुशख़बरी जी मुबारक ॾिनी आहे।
شدہ نہ ہے کواری عورتہ ان کے اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچوں پہ ڈنو حضرت سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اسے ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح اے مریم تو کہ مبارکہ تو کہ پٹ جمدو جو مسیح عیسیٰ نالو ہندو انا نبی سگورے کی ولادت نہ تھیا پر انہیں جے ولادت کا حق میں اللہ تعالیٰ انہیں جی عمر کے مبارک پیرنی اے پنجو نبی جن جی ولادت کا حق میں ہنن چین نبی جی ولادت کی خوشخبری یا ابے کے ملی یا عمر کے ملی یا گھرانے کے ملی پر پنجو نبی جے کو سبنی نبی جو سردارا انہیں جی ولادت کا حق میں نبی سوا لکھ پیغمبرن خوشخبری دینی تو محمد میر اچڑ وارو آسمان تے اعلان تھیا زمین تے اعلان تھیا پوری کائنات دے اندر اعلان تھیا تو بنی جہان جو سردار محمد کریم اچڑ وارو تورات میں خوشخبریوں زبور میں خوشخبریوں انجیل میں وعدائیوں آسمانی صحیفن دے اندر اللہ تعالیٰ لکھی چڑیو ہو تو آخر زمان نبی محمد مصطفیٰ اچڑ وارو ہاتھ بلند کر کے شاہ صاحب پیر صاحب مادری سے اور چٹھے سے تشریف لائیں پتہ چلے کہ گلشن حدید میں عاشق رسول رہتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حیدری غوثیہ مجھے لجپال نبی دی آمد پئی تھے تو آسمان تے بے اعلان تھیا سیرت حلبیہ وارو لکھے تو آسمان تے اعلان تھیا زمین تے اعلان تھیا وَنَتَقَتْ كُلُّ دَابَّةٍ قریش جو ہر جانور ساسی آواز نہیں چوڑ لگو تو محمد میر اچڑ وارو خدا جو قسم امام سیوطی امام سیرت حلبیہ والے لکھے ہوا تو جے رات مدینے والے سائیں دی ولادت تھی او بھر جا پکھی اڑا مدا اولہ دے پیا وجن اولہ جا پکھی اڑا مدا او بھر دے پیا وجن ہک دے کے گرا کڑیوں پائے مبارک نہیں چور پیا دے محمد مصطفیٰ آئے اچھیو اچھیو رنگیڑو رچیو اچھیو اچھیو وہ آیو نبی سردار اللہ کندو میرا سبھن جا پار اچھیو اچھیو یار مدو رتو ایڈو دیدار کرنے ہو دمداری سکھانا حلے ہی نتی مصطفیٰ جی نات پڑھو آواز اچھے شیطان بھجے سو اچھیو اچھیو رنگیڑو رچیو اچھیو رنگیڑو رچیو آیو نبی سردار اللہ کندو میڑا سبھن جا پار تاجلولا کی سرت سجائے تاجلولا کی سرت سجائے ختم نبوت چادر پائے ختم نبوت چادر پائے آیو ننگی ننگدار اللہ کندو بیڑا سبھن جا پار اچھیو 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 رنگیڑو رچیو آیو نبی سردار اللہ کندو بیڑا سبھن جا پوچھتے ہیں کہ یہ تم نعتیں پڑھتے ہو یہ کہاں لکھا ہے یہ کس نے نعتیں پڑھی تھی آؤ تمہیں بتائیں کہ میلاد کی نعت سب سے پہلے کس نے پڑھی سنو گے میلاد پاک کی حضور کے آمد کی سب سے پہلی نعت سیرت حلبیہ خصائص الکبریٰ سیرت شام
اچانک میری کانوں میں میٹھی میٹھی نعت کی آواز گونجنے لگی. اب کعبے میں تو میں اکیلا تھا. میں سوچنے لگا کہ یہ نعت کون پڑھ رہا ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا, میرے علاوہ کوئی انسان موجود نہیں. میں نے سنا کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے, کعبۃ اللہ کے ہر پتھر سے, در و دیوار سے آواز آ رہی ہے. ولد المصطفى المختار الذي تعلق بيده الكفار. محمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی. یہ میلاد کی نعت ہے جو کعبے کی دیواروں سے آواز آ رہی ہے. معلوم چھو تو کعبوں میں سنیا, کعبوں میں میلادیا, کعبوں میں میلاد کی نعت پڑھنے والوں ہوا. جیکو چاہے تو میلاد نہ پڑھو, انہیں کے چوتھے نے کعبے نے وہ کرے نماز نہ پڑھے, یہ کعبوں میلاد والوں ہوا. تو میلاد کے نہ تھو منی, تو منی پنو کو بیو کعبوں دا. لجپال نبی جی آمد تھی تمما نور نکو سورہ میں در دعا سائنسی فرمائے تمما نور جو ظہور تھو ایڑو نور چمکیو جو مجھا گھر در دیواروں تے چمکی ویو پر مکے جو شہر روشن تھی ویو. یا روشنی مکے تائیں نہ رکی, اماں فرمائے تھی ملک شام جو ماریو مجھے اکھن سان نسان پئی. کتھے مکو کتھے ملک شام, امر جی جلدی نگاہ ملک شام تائیں 1350 کلومیٹر پرے بسرا جو شہر. امر جی نظر بسرا جے مانن تے پہنچی سگے تھی تو خود مدینے والے جی نظر کس تھی. سبحان اللہ. مجھا دوستو اما سائن تھی فرمائے جنی ملک سرکار دی ولادت تھی سر مبارک سجدے میں رکھو. سبحان اللہ. یہ سجدو کیوں جیے انسان سجدو کندوا نکو نرڑ مبارک زمین تے رکھے رب دے حضور میں سجدو کرے وہ سجدے ہتھ جی اشہد آنگر متھے کھڑی چونتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انی رسول اللہ. فرمائے وہ
وہ سونے نبی دا چپا مبارک چرن لگا مٹھڑو مٹھڑو آواز پیو اچے رب حبلی امتی مجھے مولا مجھے امت مکھے بخشے دے مجھے امت مکھے بخشے دے سبحان اللہ مجھے دوستو مدینے والے سائیں ہیندے سار پجی امت جلا پجے غلام جلا سبحان اللہ یہ روایت سرکار دے ولادت جی ہکڑی روایت حضرت قسم بن عباس مدینے والے میرے آقا کے چچا زاد بھائی ہے حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب میرے آقا دنیا سے تشریف فرما ہو رہے جسد عنبری کو مزار انور میں اتارا جا رہا ہے وہ آخری بندہ میں تھا جب میں نے جسد مبارکہ کو مزار انور میں نیچے اتارا میرے دل نے چاہا کہ آخری لمحہ میں اپنے محبوب کا مکھڑا دیکھ لوں حضور کا جلوہ دیکھ لوں دیدار کر لوں آپ نے فرمایا میں نے رخ زیبا سے کپڑا ہٹایا اچانک کیا دیکھتا ہوں فَإِذَا هُوَ يَتَحَرَّكُ شَفَتَيْهِ میرے آقا کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے چپا مبارک چرن پہ مزار انور میں فَتَنَوْتُ اُذُنِي اِنْدَهَا میں نے اپنا کان قریب کیا میں نے سوچا کہ اب سنوں میرے آقا اس وقت کیا کہہ رہے ہیں زبان مبارک سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آواز آ رہی تھی فَتَنَوْتُ اُذُنِي اِنْدَهَا میں نے اپنا کان قریب کیا میں نے اپنا کان قریب کیا تو سنتا ہوں میرے آقا کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی میرے مولا میری امت مجھے بخش دے میری امت مجھے بخش دے میرے دوستو یہ جب دنیا میں تشریف لائے امتی امتی جب دنیا سے فظاہر پردہ فرما رہے ہیں یوں تو آج بھی میرے آقا حیات النبی ہے لیکن جب دنیا سے پردہ نشینی ہو رہی ہے اس وقت بھی ہونٹ مبارک پر یہی امتی امتی کی صدا رہی مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے حضرت انس بن مالک اصحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کا دن ہوگا انبیاء کرام کی ساری امتیں ایک حشر کے میدان میں اکٹھی ہوگی وہاں پر اگر میں آپ کو ڈھونڈوں تلاش کروں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے دیکھیں نا کوئی کہتا ہے کہ بھئی کراچی میں مجھ سے ملنا آپ پوچھو گے نا بھئی کراچی تو بہت بڑا شہر ہے کہاں ملیں گے کوئی ایڈریس بتاؤ گلشن حدید میں ملیں گے فلاں چوک پر ملیں گے فلاں دکان پر ملیں گے فلاں ٹاور پر ملیں گے نشانی ملتی ہے تلاش کرنا آسان بن جاتا ہے تو حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کے میدان میں اربوں کروڑوں انسان ہوں گے وہاں پر میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں آپ مجھے ملیں گے تو کہاں ملیں گے میرے آقا نے فرمایا اے انس اگر تم محشر میں مجھ سے ملنا چاہے تو 3 جگہیں ہیں جہاں میں تجھے ملوں گا میرے آقا کہاں ملیں گے سرکار نے فرمایا انس سب سے پہلے مجھے میزان پر ڈھونڈنا جہاں پر اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں اپنے غلاموں کے اعمالوں میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اس کو میں پورا کرنے والا ہوں گا اگر کوئی مجرم ہوگا اگر کوئی گنہگار ہوگا تو اس کی سفارش کرنے والا اس کے اعمال صالحہ کی کمی کو پورا کرنے والا میں میزان پر کھڑا ہوں گا عرض کیا رسول
رسول اللہ اگر آپ مجھے وہاں نہ ملے پھر کہاں تلاش کروں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر مجھے پلسرات پر ڈھونڈنا. پلسرات وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی نہیں، ہر ایک کو پلسرات عبور کرنا پڑے گی. پرلی طرف جنت ہے، ادھر محشر کا میدان ہے، بیچ میں جہنم ہے. اس کو جب کراس کرو گے تب جنت میں پہنچو گے. کوئی بھی بندہ نہیں، ہر ایک کو میزان وہ کراس کرنی پڑے گی پلسرات. تو میرے آقا نے فرمایا اے انس میں پلسرات پر کھڑا ہوں گا، جب میرے غلام وہاں سے گزریں گے میں دعا دوں گا رب سلم رب سلم رب سلم. میرے مولا سلامتی سے میرے غلاموں کو پار پہنچانا. اپنے غلاموں کو، اپنی امت کو میزان سے میں ان کی مدد کرنے والا ہوں گا، اور پلسرات کو عبور کرانے کے لیے میں وہاں پر کھڑا ہوں گا. اگر تمہیں وہاں نہ ملوں تو پھر مجھے حوض کوثر پر تلاش کرنا. جب وہ ایک دن ہوگا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا لمبا ایک دن ہوگا. لوگ کھڑے کھڑے، گرمی ہوگی، تپش ہوگی، سورج قریب ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے پسینے میں شراب پر ہوں گے. میرے آقا فرماتے ہیں ان کو پیاس لگے گی، میں اپنے غلاموں کو کوثر کے پیالے پھر پھر کے پلانے والا. سبحان اللہ. میرے دوستو آقا فرماتے ہیں انس ان 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی کسی بھی جگہ پر مجھے تلاش نہ کرنا، میں انہی 3 جگہوں پر تمہیں کسی نہ کسی جگہ میں مل جاؤں گا. میرے دوستو ایسا کریم نبی، ایسا رؤوف الرحیم نبی، ایسا شفقتوں کا پیکر نبی ہمیں ملا، پھر ہمیں خوشی تو ہوگی نا. اس نبی کے آنے کی، اس نبی کے میلاد کی خوشی تو ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولو آپ بھی خوش ہیں یا نہیں؟ زمین والے خوش ہوتے ہیں، آسمان والے خوش ہوتے ہیں. میرے آقا کی ولادت پر انسان، جانور، جنات، پوری کائنات میں خوشیاں اس دن بھی ہوئی تھی اور ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہوتی رہیں گی. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بنٹھار کی آمد. فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے. حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے. اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے. عزیزان محترم، تو یہ خوشی فطری خوشی ہے. ہم اپنے آقا کے میلاد پر خوشی مناتے ہیں، مناتے رہیں گے. روکنے والے روکتے رہیں گے، لیکن عشق والے کبھی کسی روکنے سے رکتے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، اللہ جا شکرانہ ہے جے اساں کے مدینے والے سائیں دے درجو غلام بنایو، حضور دے امت میں شامل فرمایو، انہیں نبی دے اچن جو خوشو ملایو، انہیں نبی دے درجی غلامی کرو، فرما برداری کرو، حکم حبیب جو ملے
उन जे मथां अमल करे ॾेखारियो ख़ुदा राज़ी मदीने वारो राज़ी हिते बि वाह हुते बि वाह थींदी मुंहिंजा क़िबला साईंजन तशरीफ़ फरमा आहिनि मां मुनासिब नथो सम्झां जो मां घणी ट्रेक कयां साईंजन जो नूरानी इरफानी वजदानी रहमानी ईमानी इकानी खिताब लाजवाब थींदो असां सभु ॿुधी पंहिंजूं दिलियूं ठाहींदासीं अल्लाह करीम जल शानो असां सभिनी जी हाज़िरी पंहिंजे दर ते क़बूल करे